ناٹ دیٹ کہ ہمارا کوئی انپٹ نہیں ہو، لیکن اٹ شوڈ نیور بی کہ ہم ماں باپ کے کبھی سوچ بھی سکتے ہیں ہم اوپر سے آئیں گے کہ ہم بتائیں گے. برو آپ نے ہارش لہجے کی بات کی، قرآن میں قولاً کریمہ استعمال ہوا ہے ماں باپ کی اس کے لیے، ماں باپ سے بات کرنے کے لیے، اور تھنک کہ کسی اور کے لیے یہ ورڈ استعمال نہیں ہوا. قولاً کریمہ، قولاً معروفہ ہے، ٹھیک ہے، قولاً سدیدہ ہے، مختلف اللہ نے کمیونیکیشن سٹائلز بتائے نا پیرنٹس کے حوالے سے. قولاً کریمہ یعنی کہ ویری 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 جینرس اسپیچ، کریم جینرس ڈگنیفائڈ اسپیچ کو کہتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ہائیسٹ لیول آف ٹالرنس ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے، ہائیسٹ لیول آف ٹالرنس، دیٹس وائی اٹس کالڈ قولاً کریمہ. یعنی اتنا نوبل اور اتنا جینرس ہونا چاہیے. اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بہت ٹاکسک ہیں. یہ ٹاکسک ورڈ بھی آج کل ہم کو پتہ ہے ایک فیشن بن گیا، ہر چیز ٹاکسک. تو بہرحال میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس نے کوئی آپ کے لیے ڈیفیکلٹی لیٹ سے کھڑی کی، آپ دین کی طرف آئے ہو، کوئی ڈیفیکلٹی کھڑی کی. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لینا چاہے، آزمانا چاہے، پیرنٹ سے بھی آزما سکتا ہے. ٹھیک، صحابہ کو آزما، نبیوں کو، حضرت ابراہیم سے بڑی مثال کس کی ہے؟ بلکہ میں انہیں کہتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے فادر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے فادر کی طرح ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں رجم کروں گا، میں تمہیں پتھر ماروں گا، میں تمہیں قتل بلکہ قتل کروا نہیں دوں گا. انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو اکسایا کہ اس کو مارو میرے بیٹے کو، اور نکالا گیا ٹاؤن سے. بلکہ وہ جو فائر والا پورا واقعہ ہے اس میں باپ بھی شامل تھا. تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا تمہارا باپ جو ہے وہ حضرت ابراہیم السلام کے باپ کی طرح اس طرح کا ہے، اتنا سخت اور تمہارے سے اتنا نفرت کرنے والا؟ اوبیسلی یہ ایکسٹریم کیس تو نہیں، لیکن آپ دیکھو انہوں نے کیسے اپنے باپ کو مخاطب، یا بتی یا بتی، اے پیارے ابا جان، کیوں نہیں سن رہے، کیوں نہیں سمجھ رہے، کیوں شیطان کی عبادت کرتے. یعنی کتنا ادب، کتنی محبت ہے، سٹل ادب ہے برو. پھر صحابہ، یعنی ٹارچر کیا ان کے پیرنٹس نے انہیں برو، کمرے میں بند کر کے، ایک جگہ بند کر کے، کھانا نہیں دیتے تھے. آپ سوچیں پیرنٹس، بڑا ریئر کیس ہوتا ہے کہ پیرنٹس ایسے کریں بچوں کے اوپر، لیکن کیا. تو یہ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ پیرنٹس کو ٹاکسک کہہ دینا. اور میں باقاعدہ سسٹرز کو، جو وائف ہیں، ان کو، بردرز کی وائف، ان کو بھی ایک تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ بے وقوفی ہے کہ اگر آپ آتے ہی ایکسپیکٹ کریں کہ شوہر کی ساری توجہ میری طرف آ جائے گی، اور آپ یہ کوشش کریں کہ پیرنٹس کو وہ اتنا ٹائم نہ دیں انکانشیسلی. میں نہیں کہتا کانشیس کریں گی وہ تو پھر بہت ہی بری بات ہے، وہ تو بہت ہی بڑی سازش ہو جائے گی، ٹو بی وہ تو آنیسٹ. پراپر گناہ ہے. پراپر وہ تو پھر گناہ ہے. لیکن چلیں انکانشیس بھی، عقل مند عورت جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف توجہ نہ کرے. کیونکہ عقل مند عورت کو پتہ ہے کہ جتنا میں بھی اس کے پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کروں گی، ایون دو خدمت فرض نہیں ہے، وی ایگری، شریعت نے آپ کو نہیں کہا میڈ بن جائیں، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ دیکھیں جن کے ساتھ اس نے بچپن گزارا ہے، جنہوں نے راتیں جاگی اس بچے کے لیے، یو کین ناٹ ایکسپیکٹ یور ہسبینڈ ٹو ناٹ گیو دیم ٹائم. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ یور ہسبینڈ کہ وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑا اسٹیٹس دے اور ان کو نہ دے. ان سے زیادہ تو پریفرینشیل، بہت زیادہ ٹریٹمنٹ. ایگزیکٹلی، تو آئی تھنک کہ سسٹرس کو بھی یہ چیز لرن کرنی چاہیے اور عقل مندی کا تقاضا ہے. تو بہرحال بتانے کا میرا مقصد وہ یہ کہ یہ جو ہے نا ہائیسٹ لیول آف ٹالرنس، آج ہم بھی دیکھیں نا تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے کہ پیرنٹس کو سوال پوچھ لیں، غصہ چڑھنے لگتا ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے کہ یار میں اتنا تھکا ہوا ہوں، یہ کیا میرے سے سوال شروع ہو گئے ہیں. اب بڑھاپے میں پیرنٹس ویسے بھی نا بڑے انوسینٹ سے سوالات کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، کئی بار جواب دیا ہوتا ہے پھر بھی کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں نا، میرے بھی پیرنٹس 75+ ہیں ماشاء اللہ، اللہ سب کے پیرنٹس کو صحت دے، تندرستی دے، لمبی عمر دے. تو وہ اکثر میں ٹریول پلان نا کئی بار شیئر کیا ہوتا ہے، لیکن دے آسک می اگین اینڈ اگین کہ اچھا پھر کیا پلان ہے، کیسے جا رہے ہو. میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی کل ہی تو بتایا، ابھی صبح تو بتایا. لیکن پھر میں کہتا ہوں نہیں یار، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ مجھے دی ہوئی ہے سمجھ، ایسا ہی رہے، اللہ کرے ایسا ہی رہے. میں کہتا ہوں نہیں یار، جتنی بار پوچھتے ہیں نا میرا بتانا بنتا ہے. اور ٹالرنس جو ہے نا وہ ہائیسٹ لیول کی، اپنے برین کو نا آپ کر لیں مطلب وہ ٹرین کہ یار دے آر دا ونس، کہ سب سے زیادہ ٹالرنس میں نے ان کے لیے دکھانی ہے. اور برو پھر اس کے جو ریوارڈ ہے، یقین کریں میرے ایک دوست ہیں، چلے ان کا بھی نام لے لیتا ہوں، ماشاء اللہ قاسم نام ہے ان کا، جو حج کیا تھا ہمارے ہاں ساتھ. جی ہاں جی، آپ یو ہیو سین ہم، ماشاء اللہ بہت جلدی ترقی کی ہے میری آنکھوں کے سامنے. میرے 15 سال پرانے دوست ہیں، بہت پرانے، بڑا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے میرا ان کے ساتھ. سب سے جلدی میں نے اپنے دوستوں میں ان کو ترقی کرتے دیکھا دنیاوی طور پہ. اور برو ماں کی تو ہم نے بات کی، لیکن
ماں کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوگا وہ میں نے نہیں اتنا دیکھا کیونکہ ظاہر ہے پردہ وغیرہ، بٹ ان کے والد کے ساتھ میں نے ان کا تعلق دیکھا ہے، اور والد کے ساتھ میں بھی بہت اٹیچڈ ہوں ان کے والد کے ساتھ. برو وہ اپنے والد کی جو خدمت کرتے ہیں نا ماشاء اللہ، اور ابو جی یعنی وہ ڈانٹ بھی دینا، جی ابو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب اتنا کوئک میں نے اس بچے کو ترقی کرتے دیکھا ہے ماشاء اللہ. تو میں نے یہ حساب لگایا کہ والد کی جو عزت کرتا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے عزت کا ورڈ. دیکھیں ٹھیک ہے یو آر ود دا فادر اور یور مدر، بٹ عزت کرنا، عزت دینا، خاموش ہو جانا ان کی ڈانٹ پہ بھی. اور یہیں پہ میں کہوں گا یہ سسٹرز کو بھی سمجھنا چاہیے. سسٹرز وی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے کلیشز ہو سکتے ہیں ان لاز میں، وی انڈرسٹینڈ آپ کو ٹف ٹائم بھی مل سکتا ہے، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن پلیز بینگ ینگر فرام دا اولڈر پیرنٹس آپ کو ٹالرنس زیادہ دکھانی چاہیے، اور آپ کو اپنے ہسبینڈ کے سامنے اس طرح کی چیزیں نہیں لانی چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہارش ہو. یہ گناہ کا کام ہے باقاعدہ، بلکہ آپ کو اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، آپ اپنے پیرنٹس کو سن لیں. مینجمنٹ ہی ہے نا برو، حکمت بھی تو ہے نا. دیکھیں میں تو اس میں سوچوں کہیں یہ اگر وائف اکساتی ہے ہسبینڈ اور وہ جا کے کچھ غلط کرتا ہے تو وہ اس گناہ کی شریک ہے، اس پارٹنر کے، وہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. یس برو بالکل. دیکھیے نا، ایک ہسبینڈ جب اپنی بیوی کو گھر پہ لے کے آیا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں فرض نہیں ہے، بٹ اس نے اگر گھر میں بیٹھ کے اگر گھر والوں کی خدمت نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا اس نے؟ اور صحیح ٹھیک ہے، تو وہ یعنی احسان کرے اور پھر اس پہ احسان کیا جائے. صحیح یہ اسلامی معاشرہ ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شریعتاً آپ پہ فرض ہے نہیں ہے، ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عرف میں ہوتی ہیں. ایسے ہی. تو بے شک، لیکن ریکمینڈیڈ بہت زیادہ ہے. یعنی 4 پیرنٹس کی عزت کرنا پہ فرض ہے، یس اپنے پیرنٹس کی اور ہسبینڈ کے پیرنٹس کی، لیکن 2 کی خدمت کرنا فرض ہے. سو اف یو آر ریسپیکٹنگ یور ان لاز اینڈ یور جو مدر ان لا ہے، فادر ان لا، خدمت بھی کرتے ہیں آپ، تو جو آپ کا مقام آپ کے ہسبینڈ کے دل میں ہوگا، پھر آپ کے وہ نخرے بھی اٹھائے گا. اور میں کہتا ہوں کہ اٹھانا چاہیے. پھر ہسبینڈ کو دیکھیں جب وہ احسان کر رہی ہے تو پھر آپ کو بھی احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور دوسرا اس میں بیٹوں کو بھی یہ ہے کہ جب دیکھیں ماں اپنے بچے کے بارے میں اتنی انسیکیور نہیں ہوتی جب شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کی. جیسی شادی ہو جاتی ہے نا، چاہے وہ تعلق بہت زیادہ گہرا بھی نہ ہو نا ماں کے ساتھ، لیکن وہ نوٹس کرتی ہے کہ میرا بیٹا اب کیسا ہے. تو گیو پرائرٹی ٹو یور مدر. وین ایور یو انٹر یور ہاؤس، میٹ یور مدر فرسٹ. ماں کے سامنے بہت زیادہ لوی ڈوی ایٹیٹیوڈ، بہت زیادہ جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ ہگ چل رہے ہیں یا کھانا اور چپس منہ میں ڈال رہے ہیں، نہ ایسا نہ کریں. یہ ماں کو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ان کو ایک سینسیبل بندہ بنے. اصل میں دیکھیں عورت کی نیچر اور ہے، مرد کی نیچر اور ہے. ٹھیک ہے، آپ باپ کے سامنے جو آپ یہ شاید حرکت کر رہے ہو نا، تو اس کو وہ شاید خوشی ہو جائے. ہاں جی ٹھیک ہے، مدر کے یو نو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس طرح بھی علی بھائی نے کہا نا کہ رسپیکٹ آف فادر، مردوں کو نا بائی ڈیفالٹ رسپیکٹ is far more important to them than یہ love and care اور یہ cute سے gestures جو ہوتے ہیں. ان کے لیے نا بیٹا یا بیٹی باعث فخر، اور ان کی عزت، ان کی obedience، یہ چیزیں far more important ہیں. کہ جب بیٹا گھر میں آئے یا بیٹی بھی آئے نا، تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ آ کے نا اپنا کوئی پھنڈے خانی دکھا رہے ہو. مدر might not mind that too much، بٹ مدر کے لیے شاید زیادہ امپورٹنٹ ٹائم. باپ کہہ رہے مجھے نا 10 منٹ بھی دے دینا تو بہت ہے. صحیح 10 منٹ دے، لیکن تمیز سے بات ہوگی، عزت ہوگی، ہماری کام کی بات ہوئی. کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ریلیشن شپ کیسا ہے. یو نو کچھ فادرز اور بیٹے بہت کلوز ہوتے ہیں، گپ شپ شغل میلہ بھی ہوتا ہے، کہیں ڈسٹینس ہوتا ہے. تو یو نو یہ کیس ٹو کیس بھی ویری کرے گا، بٹ جو بیسک کرائٹیریا یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ باپ کے ساتھ نا ڈس رسپیکٹ کے قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی کوئی بحث. یہ تو بالکل چھوڑ دیں کہ جی میں پالیٹکس سے بیٹھ کے نا ڈسکشن ان کے ساتھ بحث کروں. وہ ایک پارٹی کے، میں دوسری پارٹی. سوال ہی وہ جس پارٹی کے آپ اسی پارٹی کے بھائی، بالکل، چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے، آپ اسی پارٹی کے. نون لیگ ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، آپ اسی آپ باپ کی پارٹی کے. ٹھیک ہے نا، اپنی پارٹی شارٹی کوئی نہیں ہوتی. عورتوں کی جو نیچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اینڈ تبھی وہ شاید باپ کو بیٹے کا بیوی کی طرف جانا مائنڈ نہیں کر رہا، یا اس کو کچھ ایموشنلی کچھ تنگی نہیں ہو رہی، ماں کو ہو رہی ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اونرس جو ہے نا وہ مرد پہ ہے، دیٹ ہی نیڈس ٹو بیلنس دا ٹو ریلیشنشپس کس طریقے سے. اور وہ پرفیکشن مجھے لگتا ہے اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ کین بی اچیو. اور وہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے نا، کبھی آپ کا، کبھی مرد کا زیادہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، کبھی ماں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، کبھی عورت کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور جو بیوی ہے اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اف آل آف دیم ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اپنی جگہ رہتے ہوئے نا کہ یہ میرا ٹیسٹ اللہ سے ہو رہا ہے نا، اور میں نے بس دیکھنا ہے کہ میں انجسٹس نہ کروں، نہ بیوی کے ساتھ نہ ماں کے ساتھ، اور میں جسٹس کے معاملے میں رہتے ہوئے نا یہ ساری چیزیں چلاؤں. لیکن برو دیکھیں یہ عورتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہاں پہ میں آئی ایم بینگ ویری اسٹریٹ. اگر مجھ سے کوئی پوچھے، میرے پاس کوئی کیس لائے کہ میرا ہسبینڈ زیادہ ٹائم ماں کو دیتا ہے،
ٹھیک ہے نا, اور زیادہ ماں کو دیکھتا ہے یہ وہ, تو میں آئی ول بی ویری اسٹریٹ, میں کہوں گا کہ کوئی بات نہیں, آپ اپنے رائٹس کچھ لیٹ گو کر دو, کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جنت میں بشارت ہے ایک گھر کی, ایک محل کی, اس انسان کو جو حق پہ ہونے کے باوجود پیچھے ہو جاتا ہے. برو یہ ہے ہی فیملی ریلیشنس کے حوالے سے, کیونکہ دوسری طرح یہ بھی ملتا ہے نا کہ حق کے لیے لڑو, یہ اسلام کا یہ بھی مزاج ملتا ہے, لیکن وہ سوسائٹل ایشوز کے لیے, وہ جسٹس کے لیے ہے, کہ جسٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے گلوبل لیول پہ, سوسائٹل لیول پہ, وہ گھریلو معاملات میں نہیں ہے کہ گھریلو معاملات کو وہ انچی ٹیپ لے کر بیٹھ جاؤ کہ جی میرا یہ رائٹ ہے, ناپنے لگ جاؤ, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, اور ایسی ایسی یار روتھلیس سٹوریز ملتی ہیں. سوری میں بار بار سسٹرز کو نصیحت کر رہا ہوں, لیکن آؤٹ آف سنسیئرٹی. مردوں کو ہم بہت رگڑتے ہیں, ہمارے بڑے پوڈ کاسٹ ہیں, لیکن آج میں سسٹرز کو خاص یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ غور سے, آرام سے, تسلی سے بات سنیں. دیکھیں ایسی ایسی روتھلیس سٹوریز سننے کو ملتی ہیں یار, کہ سبحان اللہ اتنی سخت دلی ہو گئی ہے, ہم نے شاید اپنے رائٹس بہت پڑھ لیے ہیں, شعور بہت آ گیا ہے, کہ اب لٹرلی سسٹر جو ہے نا, وہ میں کچھ کی بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہتا سب ایسی سٹوریز ہیں, بٹ جو سٹوریز سننے کو ملتی ہیں کہ 2+2 4 سے چلنا, صاف انکار, اسٹریٹ انکار ہے. یعنی باقاعدہ شوہر آ کر بتاتے ہیں کہ والدہ بیمار ہیں, بڑھاپے میں ہیں, اور ٹھیک ہے میڈ تو رکھی ہے ٹو ٹیک کیئر آف دیم, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پیرنٹس ہیں یار, دے آر ہارڈ وائرڈ کہ ہماری اولاد خدمت بھی کرے گی, ٹھیک ہے نا. یو کانٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو چینج اوور نائٹ, یو کانٹ ایکسپیکٹ دیم کہ وہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ کے ہو جائیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں, بیٹے کا فرض ہے نا, میڈ ہے تھوڑی فرض ہے خدمت کرنا. ایگزیکٹلی, کون خدمت کرے گا, بیٹا کرے گا, بیٹا کرے گا. ایگزیکٹلی. تو وہ لیکن تھوڑا سا دیکھیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا شوہر کی بھی کہ یار جی, اور ڈیفینیٹلی وائف بھی کرے. یار میرا ایک دوست ہے, میری اس سے ایکسپیکٹیشن ہوگی, جیسے آپ میرے دوست ہیں, میں کہیں باہر چلا جاتا ہوں, میں تھوڑا ایکسپیکٹ کروں گا تاہا بھائی میرے پیچھے سے ذرا یار میرے پیرنٹس کو دیکھ لینا. تو یار وائف کون ہے, وائف تو آپ کے ساتھ جیون ساتھی ہے, تھوڑی مل کے کریں گے, تھوڑی سی تو آپ کی ہوگی نا, لیکن ایسی ایسی روتھلیس سٹوریز ہیں کہ صاف انکار کہ نہیں میری ذمہ داری نہیں, اور صاف انکار بھی, اور اس موقع پہ گھر چلے جانا کوئی مطلب ایکسکیوز کر کے کہ نہیں مجھے بڑے کام ہے, اور اپنے گھر چلے جانا جب عین ضرورت ہے آپ کی, اس گھر میں ضرورت ہے آپ کی. دیٹ از ویری روتھلیس. اور انہی عورتوں نے کل کو ساس بننا ہے, انہی عورتوں نے کل کو ان کے بچے بیٹوں کی شادیاں ہونی ہیں. تو کیا انہیں نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی کل کو ہمارے بیٹے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم پہ جب بیٹا جب یہ دیکھ رہا ہوگا تو وہ اس کی ایکسپیکٹیشن کو لگے گا یہ نارم ہے, یہ نارم ہے, نارمل ہے, تو دین ان کی ایکسپیکٹیشن. اس میں سبحان اللہ میں ایک اور چیز سوچتا ہوں کہ یار اس کی جو وجہ ہے, کیا یہ عورتیں اسی طرح جن کی آپ نے سوال کری ہیں, یہ سسٹر اپنی نیبرس کے ساتھ ایسے ہی ہوں گی؟ نہیں. سو دس از یا اپنے فرینڈس کے ساتھ, یا فرینڈس کے ساتھ, جہاں پہ نیڈ ہوگی, مطلب شاید فرینڈس کی مدر کے ساتھ بہت نائس ہوں, یا وہ کہیں دور بھی ہوں تو وہ بلا لیں کہ یار ادھر آئیں ذرا ان کی ہیلپ چاہیے, تو وہ شاید چلے جائیں. بٹ انفارچونیٹلی اس رشتے کی ڈائنامک ایسی ہو گئی ہے. تو اس میں نا میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ اٹس ناٹ ایزی ایز ویل, بیکاز اگر لگتا ہے نا کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, سو وہ دس از مور ٹو ڈو ود ریٹیلیشن رادر دین کہ یار میں بس میں نے ویسے ہی مدد کرنی. ہاں وہ بھی کچھ کیسز ہوں گے, وہ تو بالکل ہی روتلیس ہے.